ادب کے ساتھ مفتی آفتاب رشک مصباحی صاحب کو دعوت سخن دوں گا کہ وہ آئیں اور اپنا مقالہ مسئلہ سما کا علمی و سماجی مطالعہ پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لک الحمد یا اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اہل بیتک دائما سرمدا۔ حضرات، میرے مقالے کا عنوان ہے مسئلہ سما کا علمی و سماجی مطالعہ۔ شروع کی تمہید اور اختتامیہ پہ اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ انسانی آبادی میں سماع اور موسیقی کی ابتدا کب اور کہاں ہوئی یہ کہنا ذرا مشکل ہے، مگر یونان، روما اور ہندوستان میں علی الخصوص اور دیگر جگہوں پر علی العموم اس کی چھاپ بڑی گہری نظر آتی ہے۔ چنانچہ ان جگہوں میں بسنے والے لوگ اپنے یہاں منعقد ہو رہے چھوٹے بڑے تقریبات میں اس کا انعقاد ضرور کرتے تھے۔ یہودیت، عیسائیت، بدھ مت، کنفیوشیس اور ہندو مت کے علاوہ دیگر تمام چھوٹے بڑے مذاہب میں کسی نہ کسی صورت میں اس کا رواج عام تھا اور بعض موقعوں پر ضروری اور لازمی تصور کیا جاتا تھا، اور آج بھی اس میں کسی طرح کی کمی نہیں آئی ہے۔ چنانچہ ڈاکٹر روبینہ ترین اپنی کتاب میں ارض ملتان کے حوالے سے آریہ سماج کے بارے میں لکھتی ہیں، آریاؤں کا شغف موسیقی اور اس کے متعلقات سے رقص نہ صرف معاشرت بلکہ اعتقادی رسوم میں داخل تھا، اور مندروں میں بھی پھول اور پوجا کی چیزیں لے کر رقص کرتی تھیں، بھجن گائے جاتے تھے، سنگیت کے ودیالے تھے۔ قلعہ مکہ جو دریائے راوی کے مشرق میں ملتان کا ذیلی حصار تھا، وہاں متعدد مندریں تھیں اور رقص اور سنگیت کی تعلیم کے لیے بہت بڑا ودیالے بھی تھا۔ صنم کدہ آدینہ میں بدھ کے سامنے نامور رقاصائیں اور موسیقار عام طور پر اور امامس کی راتوں میں خصوصاً اپنے فن کا مظاہرہ کرتے تھے۔ مارکہ آرائیوں میں بھی ڈھیر گانے اور بجانے کا رواج تھا، جس طرح بینڈ باجے اب کام میں لائے جاتے ہیں۔ آج سے تقریباً 1400 سال پہلے جب اسلام کا سورج طلوع ہوا تو اسلام نے بھی اسے بالکلیہ رد نہیں کیا، بلکہ ایک حد تک بین المسلمین اس کی روایت باقی رکھی۔ چنانچہ امام مسلم بن حجاج کوشیری اپنی کتاب صحیح مسلم میں ایک روایت اس طرح لاتے ہیں۔ عربی عبارت چھوڑ کے میں ترجمہ کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر میں اس حال میں داخل ہوئے کہ 2 گانے بجانے والی لڑکیاں میرے پاس جنگ بعاث کے نغمے گا رہی تھیں۔ حضور علیہ السلام آ کر کے بستر پر لیٹ گئے اور ایک چادر سے اپنا منہ ڈھک لیا۔ اتنے میں حضرت ابو بکر تشریف لائے۔ گھر کا منظر دیکھ کر مجھے ڈانٹا اور فرمایا، رسول اللہ کے سامنے شیطانی مزامیر؟ یہ سن کر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چہرے سے چادر ہٹا دی اور حضرت ابو بکر سے فرمایا، ان دونوں کو چھوڑ دو۔ اس حدیث میں حضرت ابو بکر نے اپنا تعجب ظاہر فرمایا کہ حضور علیہ السلام کے سامنے مزامیر شیاطین بجائے جا رہے ہیں، حالانکہ حضور علیہ السلام سوئے ہوئے ہیں، اور اس پر یہ کہ حضرت عائشہ بیٹھ کر بجوا رہی ہیں۔ اس لیے حضرت عائشہ کو ڈانٹا بھی، مگر حضور اسلام نے حضرت ابو بکر سے یہ فرمایا کہ ابو بکر ان دونوں کو اپنے حال پہ چھوڑ دو، یعنی انہیں مزامیر کے ساتھ گانے بجانے دو۔ پھر گانے بجانے والی باندیاں کوئی کفریہ یا شرکیہ گانا نہیں گا رہی تھی، بلکہ جنگ بعاث کے نغمات گا رہی تھی۔ اس سے یہ امر ضرور واضح ہو جاتا ہے کہ اگر مزامیر کے ساتھ گائے جانے والے اشعار کفریہ، شرکیہ یا جذبات کو برائی کی طرف مائل کرنے والے نہ ہو، بلکہ ایمان و اخلاق اور شوق الہی کو بڑھاوا دینے والے ہوں، تو گانے بجانے والوں اور سننے سنانے والوں کو منع نہیں کیا جائے گا، بلکہ اجازت دی جائے گی، اور منع کرنے والوں کو منع کرنے سے روکا جائے گا۔ اس حدیث اور اس کے علاوہ دیگر احادیث کے پائے جانے کے باوجود بعض فقہا اس کی حرمت کی طرف گئے ہیں، مگر محققین فقہا اور صوفیہ اس کے جواز کے قائل رہے ہیں، جیسا کہ ڈاکٹر روبینہ ترین اپنی تحقیقی کتاب میں لکھتی ہیں۔ یوں تو اسلام کے بعض فقہی مذاہب کے مطابق موسیقی کو ناجائز اور ناپسندیدہ عمل ٹھہرایا گیا، لیکن ان فقہا کے برعکس صوفیہ اور درویشوں کے بعض سلسلوں نے روحانی ترفع اور وجد و حال کی خاطر موسیقی، رقص اور سماع کو نہ صرف جائز قرار دیا بلکہ ضروری تصور کیا۔ اس کے بعد علمی گفتگو ہے، جسے آپ کتاب میں دیکھ سکتے ہیں، آخری تمہیدی کلمات کہ سماع کا سماجی سطح پہ کیا اثرات مرتب ہوا، اس پہ گفتگو۔ صوفیہ نے تبلیغی نقطہ نظر سے جب معاشرے کا غیرانہ مطالعہ کیا تو دیکھا کہ سماجی سطح پر سماع اور موسیقی کو عوام میں بڑا دخل ہے اور لوگ اس سے زیادہ قریب ہیں۔
جس کی بڑی وجہ انسان کا فطرتاً حسن پسند واقع ہونا ہے۔ کھانے پینے، پہننے اوڑھنے، رہنے سہنے، زندگی کے ہر معاملات میں وہ عمدگی کا متلاشی ہوتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح ذوق سماعت کا بھی معاملہ ہے کہ صوت الحمار کو کوئی پسند نہیں کرتا اور لحن داؤدی کی طرف ہر کوئی کشا کشا چلا آتا ہے۔ صوفیہ نہ صرف زمانہ شناس ہوتے ہیں بلکہ وہ نبض شناس اور طبع شناس بھی ہوتے ہیں۔ چنانچہ انسانی طبیعت اور ذوق سماعت کا خیال رکھتے ہوئے صوفیہ نے اسلامی صورت جواز کے پیش نظر نہ صرف اسے باضابطہ رواج اور فروغ دیا بلکہ نت نئی راگیں بھی ایجاد کی، جس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوا کہ صدیوں سے چلے آ رہے چند مخصوص گھیٹے پیٹے راگ اور دھن سے اوب جانے والے لوگ صوفیہ سے قریب ہونے لگے۔ ان کی قربت کی وجہ سے غیر مسلموں کو صوفیہ کے عادات و اطوار اور اخلاق و کردار کو بہت قریب سے سمجھنے کا موقع ملا۔ ان کی گفتگو، ان کی تعلیمات اور ان کے طرز و بود و باش سے رفتہ رفتہ ان سے محبت کی فضا ہموار ہونے لگی۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ کل تک جو انسان کفر شرک کی وادی میں بھٹک رہا تھا، آج ایمان و اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گیا۔ اس طرح سماع غیروں کا صوفیہ سے قربت کا ذریعہ بنا۔ سماع صوفیہ سے پہلے بھی موجود سماع نے انسانی معاشرے میں آپسی محبت، پریم اور بھائی چارگی کا ماحول بنا رکھا تھا، لیکن ان کی یہ محبت تعصب سے پاک نہ تھی۔ ہزار قربت کے باوجود رنگ و نسل اور ذات و پات کی بنیاد پر ان کے درمیان دوریاں بدستور قائم تھیں، لیکن جب صوفیہ نے اس کا سلسلہ شروع کیا تو جو محبت ان کے درمیان سماع کی وجہ سے تھی اس میں استحکام بخش دیا۔ اب رفتہ رفتہ ان کی محبت خالص ہونے لگی، رنگ و نسل، ذات پات اور ملک و مذہب کی دیواریں منہدم ہونے لگی، اور ان آباؤکم واحد وانتم ابناؤہ کے مصداق سب بھائی بھائی بن کر کے آپس میں شیر و شکر ہو کر زندگی گزارنے لگے۔ اس طرح سماع نے سماج میں تمام تر تعصب سے پاک خالص محبت کو فروغ دیا۔ معاشرتی سطح پر ظلم و تشدد اور دہشت گردی کے پیچھے حرص دنیا کا جذبہ کار فرما نظر آتا ہے۔ یہ سارے انسانیت سوز واردات صرف اس لیے ہوتے ہیں کہ اگلا ہم سے آگے نہ نکل جائے یا ہم سے زیادہ خوشحال زندگی نہ گزار سکے۔ صرف اپنی آشائش اور اپنی خوشی پیش نظر ہوتی ہے۔ جب یہ مفروضہ خواہشات کسی پہلو پوری ہوتی نظر نہیں آتی تب انسان ظلم و تشدد اور دہشت گردی کی راہ اپناتا ہے۔ لیکن جو لوگ صوفیہ کے قریب ہوتے ہیں، خواہ وہ جس رنگ و روپ، حسب و نسب اور ملک و مذہب کے ہوں، شاید ہی وہ اس طرح کی انسانیت کش حرکات میں ملوث ہوتے ہوں۔ اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ صوفیہ اپنے سے قریب رہنے والوں کے قلب و ذہن میں یہ بات راسخ کر دیتے ہیں کہ ہمارے خالق نے ہمارے لیے اس دنیا کی ہر چیز مقدر کر رکھی ہے اور مقررہ مقدار سے ہمیں نہ ایک دانہ کم مل سکتا ہے نہ زیادہ، لہذا انسانوں کو حرص سے کوئی سروکار نہیں رکھنا چاہیے۔ نیز وہ یہ بھی ذہن نشی کرا دیتے ہیں کہ الخلق عیال اللہ، پوری انسانیت اللہ کا کنبہ ہے، اور اندرون کنبہ لڑائی جھگڑا، ظلم و تشدد اور دہشت گردی کا ماحول نہیں بلکہ آپسی بھائی چارگی، آپسی محبت، دادرسی، امن و شانتی کا ماحول بنایا جاتا ہے۔ امن و شانتی اور انسداد دہشت گردی کی فضا ہموار کرنے میں سماع صوفیہ کو بڑا دخل رہا ہے۔ غیر مسلموں کے علاوہ مسلمانوں نے بھی سماع سے خوب استفادہ کیا، چنانچہ ان کی بھاری اکثریت جو اب تک علمی اور عملی سطح پر صوفیہ سے دور تھی، سماع کی وجہ سے قریب ہوئی۔ اس طرح انہیں صوفیہ کی قربت کا بھرپور موقع ملا۔ اس قربت کی وجہ سے رفتہ رفتہ دین فہمی کی صلاحیت آئی، اسلامی قوانین سے واقفیت ہوئی اور اتباع خدا و رسول کا جذبہ ابھرا۔ اس طرح سماع نے سماج میں آپسی اتحاد، بھائی چارگی، امن و شانتی، دینداری اور ایک چھت کے نیچے مختلف طباع اور مختلف مذاہب کے افراد کو پرسکون زندگی گزارنے کا شعور بخشا، اور لسانی، اخلاقی، مذہبی اور سماجی ہر سطح پر لوگوں کو جوڑنے کا کام کیا، اور آج بھی یہ کام سماع صوفیہ کے ذریعے بڑے پیمانے پر ہو رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔